اور میرے استاد ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ مجھے قرآن کا عالم بنانا چاہتا ہے، اور میری ماں کو سبق پڑھانے کو کہتا کہ تیرا بیٹا وہ علم حاصل کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ پستے کا پھلودا کھائے گا۔ آج میرے ساتھ تو ہارون رشید نے کہا کان ابو حنیفہ ینظر بعین عقلہ ما لا ینظر احد بعین راسہ۔ امام ابو حنیفہ ایسے عظیم آدمی تھے کہ وہ اپنی عقل کی آنکھ سے وہ کچھ دیکھ رہے تھے جو عام آدمی اپنی ساتھی آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ تو جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کو کسی لگے سایہ نہیں دے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ چھوٹی سی عمر 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ آج بھی بچے آپ کی مجلس میں لوگ موجود ہیں جن کے بچے 6-7 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر چکے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ چھوٹی سی عمر میں قرآن بھی یاد ہے، بے شمار حدیث مبارکہ بھی یاد ہے۔ اور آج کے بچے کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ تمہیں رستا ہو یہی بٹ نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھنی، نہیں پتا کھانا کھانے کے آداب کیا ہے، واش روم جانے کے آداب کیا ہے، کون سی دعا کس وقت پڑھنی، بس کر جاتا۔ تو یہ میرے بھائی علماء فکری ہے، ہم اپنی اولاد کی جیسے تربیت کریں گے کل کو ہمارے ویسے کام کرتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب آدمی دنیا سے چلا جائے گا 3 راستوں سے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ان میں سے ایک راستہ کیا ہے؟ من صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہوگا، کسی نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کسی جگہ پانی کا سبیل لگائی، تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو ثواب دیتا ہے۔ دنیا سے چلا گیا لیکن صدقہ جاریہ کا ثواب پاتا۔ دوسرا آدمی جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ بھی صدقہ کرتا۔ اور فرمایا کہ جس نے من ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑی، پیچھے اس کے دعا پڑھا، نیک بچہ جس کو اس نے قرآن پڑھایا تھا، سنت کا علم سکھایا تھا، نبی اسلام کی سیرت سمجھائی تھی، صحابہ کا طرز زندگی سکھایا تھا۔ بچہ بہترین پیار ہے، باپ چلا گیا ہے، جب تک بیٹا کام کر رہا ہے باپ کو ثواب ملتا رہا ہے۔ آج بچوں کو نماز، میں ملتان چوکی کے سامنے وادت روڈ پہ جا رہا تھا، اقبال ٹاؤن سے سڑک سے ایک آدمی نکلا بھاگا ہوا اور اس والا پر رکنا۔ جی میں جرمنی میں رہتا رہا 42 سال، میں نے وہاں بلا لیے، میری ماں فوت ہو گئی، مجھے بتاؤ اب کیا طریقہ کرنا ہے، ماں کو کہاں دفن کرنا ہے، کیا طریقہ؟ اب اس ماں کو اس بچے کا کیا جس نے 42 سال کا ہوا؟ تو اپنی اولاد کے اوپر پوری توجہ کرو، اس کے بارے میں پوچھا جائے، اپنے اوپر غور کرو کہ اگر ہمیں کوئی سیکھنے کا موقع بنا تو بچوں کو سکھا جائے۔ اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے خود سیکھیں، یہ تو کوئی مشکل ہے۔ آج کل تو اتنا آسان ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل پہ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ ہے کسی عالم آدمی کے ساتھ دوستی رکھی جائے، ان کی صحبت میں بیٹھا جائے، عالم کی صحبت کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ اہل الحدیث کے لوگوں میں خشکی زیادہ آ گئی کہ یہ اپنے علماء سے محبت نہیں کرتے، شکوہ ہے کہ یہ ان کے پاس نہیں بیٹھتے، دین نہیں سیکھتے۔ جانا چاہیے آپ کے علاقے میں، آپ کے جہاں کہیں جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، یا مہینے میں 1 دن نکالنا، انشاءاللہ آپ جا کے دیکھیں اللہ کی رحمت کیسی آتی ہے، آپ کے اندر سے محبت کیسے بڑھتی ہے، اللہ آپ کے معاملے کیسے آسان کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع ترجمے میں صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک موجود ہے، من کانا
من کان بالآخرۃ ہمہ، جس آدمی نے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا، جعل اللہ لہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں امیری قائم کرتا ہے۔ ٹارگٹ کیا رکھنا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا۔ میں اس دنیا میں آیا ہوں چند دن کے لیے محنت کر کے جاؤں، اللہ کے یہاں بڑا انعام حاصل کروں، اللہ کے یہاں بڑا انعام ہوگا۔ من کان بالآخرۃ ہمہ جعل لہ غناہ فی قلبہ، جس نے آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیا، اللہ نے اس کے دل میں امیری لکھ دی، وہ غریب نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھے گا تو غریب ہو جائے، سوال بات ہے۔ میں آپ کو یہاں لکھ کے لگا دیں کہ فلاں جگہ پہ ہم نے صفائی کرنی، فلاں کرنا، تو ہمیں اتنا بندے کی ضرورت ہے، تنخواہ ملے گی 20-25 ہزار، آپ کو یہاں ایم اے پاس مل جائے۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ قرآن کا اچھا پڑھنے والا بندہ، ترجمہ تفسیر جاننے والا بندہ پورے پاکستان میں ایک بھی بے روزگار نہیں کرے گا۔ تو آپ اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیوں ان کو بی کام، اے کام، سی کام، کیا کام کروایا جاتا ہے؟ آئی سی ایم یا پی ایم، ان کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے چکر باز پڑھے لکھے شیطان بنانے کے تعلیم کا کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ من رحم ربی، جس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت۔ یہ کتنے لوگ باہر امریکہ سے پڑھ کے آئے، آکسفورڈ کا سلیبس پڑھ کے آئے، آج یہ کیا پڑھے ہیں؟ اسٹیجوں پہ نام لکھا جاتا ہے چور چور، کسی دفتر میں بیٹھے رشوت کو حرام کو، یہ پڑھ کے آئے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا قرآن پڑھو، نبی اسلام کا فرمان پڑھو، دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی۔ نبی اسلام کا فرمان ہے من جعل من کان بالآخرۃ ہمہ جعل لہ غناہ فی قلبہ، اللہ آپ کے دل میں انعام پیدا کر دے گا۔ اور دوسرا بڑا انعام کیا ہے؟ جمع لہ شملہ، جو اس کے ذہن کے منشر ہوتے ہیں، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ کام کروں گا، صبح یہ شام یہ ساری فکروں کو ایک جگہ جا کے جا فرما، ذہنی انتشار ختم ہو جائے۔ آج ڈپریشن، انگزائٹی، یہ کیا چکر ہے؟ ذہن کا انتشار ہے۔ یہ کیسے دور ہوگا؟ جب آپ نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بنا لیا کہ میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے محنت کر لیا۔ تیسرا بڑا انعام کیا ہے؟ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، نبی اسلام فرما رہے ہیں جامعہ ترغیب صحیح سند کے ساتھ کہ دنیا ناک رگڑتے اس کے پیچھے آئے گا۔ کیا سمجھتے ہو؟ قرآن حدیث پڑھنے والا غریب نہیں ہے، دنیا ناک رگڑتے پیچھے آئے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کیا کسی سے غریب ہے؟ ڈاکٹری کا شعبہ چھوڑا اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ نے پوری دنیا میں ممتاز کر دیا۔ اس لیے یہ ذہن جو انگریزوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتوں سے بچ جائے۔ 1834 میں لارڈ مکالے جب انگریز کے یہاں قبضہ ہو گیا، بر صغیر کا دورہ کرتا ہے، آپ کے سارے بر صغیر پاک و ہند کا سلیبس بناتا ہے۔ بنا کے اس نے کہا کہ میں ان کو ایسا سلیبس بنا کے دے کے جا رہا ہوں جس کو پڑھیں گے، پڑھنے کے اعتبار سے یہ دیکھیں گے کہ یہ پاک و ہند کے لوگ تو ہوں گے لیکن اپنی فکر کے اعتبار سے انگریز ہیں۔ میں ان کو غیر مسلم تو نہیں بنا سکتا لیکن اسلام والے بھی نہیں رہے گا۔ آج ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں میں کیا ہے؟ کوئی بدماشی کرتے، کوئی فحاشی کرتے، کوئی یعنی کرتے، کیا چکلے پڑے پڑے، اللہ من رحم ربی۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ تو وہ تعلیم حاصل کرو جو آپ کی دنیا بہتر بنائے، آپ کی آخرت بہتر بنائے، وہ صرف قرآن کی تعلیم ہے۔ نبی اسلام نے پھر اسی حدیث کے دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمًّا، جس نے اپنی دنیا کو ٹارگٹ بنا لی کہ میں نے دنیا اکٹھی کرنی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کیا ہوگا؟
جعل له فقرہ فی عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ نے فقیری لکھ دی، ساری زندگی ذلیل ہوتا رہا تو امیر ہو کے دکھاتا. تیرا ٹارگٹ دنیا، کما حرام. جن بچوں کے لیے حرام کمائے گا کل کو تیری گریبان سے پکڑ کے تجھے جوتے مارے گا. یہ ہمارا بات ہے. آج کتنے لوگ ہیں لوگوں کو نجائز پلاٹ بیچ کے دنیا سے مر کھا گئے، لوگوں کی قبر پہ آگے جوتے مارے. یہ دنیا کی. پھر آپ نے اسلام نے فرمایا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، دنیا کو ٹارگٹ بنانے والوں تمہارے ذمہ فقیری بھی لکھ دی گئی اور تمہاری کام بھی منشر ہے. کہیں گے جی صبح تو شام کام کر کر کے مر کھپ گئے لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. کیوں؟ ٹارگٹ غلط ہو گیا. اور تیسرا اپنا فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا جس کو اتنی ملنی جو اس کے مقدر میں لکھ دے گی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں. ٹائم دے دیجیے، ٹائم آ جائے. تو یہ میرے بھائی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے. میں ایک چھوٹا سا ادارہ عمر بلاک میں 78 عمر کا عرصہ وہاں ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا ہے. 2014 سے میں نے کام شروع کیا. بچے میٹرک پاس ہماری کوشش ہوتے دیتے اور پورا بس بہترین عالم خادم بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایک بچے کو کم و بیش لاکھ سوا لاکھ کے قریب خرچ آتا ہے اور میں کسی بچے سے کوئی فیس نہیں لیتا کہ جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے. آ جاؤ، کوئی دینے کے قابل ہے تو دے، نہیں دینے کے قابل تو انشاءاللہ آپ آ جائیں. کوئی کسی سے کوئی فیس نہیں ہوگی. 6 سال لگیں گے، بہترین بچہ عالم خادم بنے گا. اگر وہ ساتھ ایف اے بی اے ایم اے یہ بیکار تعلیمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی نظام موجود ہے کہ نام کے ساتھ دکھایا جائے گا جیسے ایف اے بھی کیا، بی اے بھی کیا، ایم اے. اگر اس کے ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن بچہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو 4 سال کا حکمت کا کورس ہوتا ہے نیشنل کونسل فار طب اسلام آباد سے. تو وہ کورس بھی کروایا جائے گا اور اس کی میں بہترین پریکٹس بھی کرواتا ہوں اور الحمدللہ بچہ باعزت روزگار اپنا کر سکتا ہے. تو یہ میرے پاس یہ 78 عمر بلاک میں سلسلہ موجود ہے. اور وہ بچے جو نابالغ ہیں جن کی عمر 7 سے 11 سال تک ہے ان کے الگ کلاس ہے تاکہ بچوں کو دین کا پیغام سمجھایا جائے. وہ بچیاں جو اسی عمر کی ہیں 7 سے 11 ان کے لیے الگ کلاس ہے. ان بچیوں کو اس کلاس میں جائے جو ان کے لیے بہترین انتظام ان کو دین سمجھایا جائے. اور وہ بچے جو ٹین ایجر ہیں بالغ بچے 12 سال سے 20-22 سال تک ان کے لیے الگ کلاس ہے. بچیوں کی الگ کلاس ہے اور خواتین بڑی عمر کی ان کے لیے الگ کلاس ہے. ہر جمعرات کو خواتین کی کلاس عصر کی نماز کے بعد 4:30 سے 5:30 تک 1 گھنٹہ ہوتا ہے. ساتھ ہی آدھا گھنٹہ درس حدیث ہوتے ہیں. اور بچوں کی جو باقی تعلیم ہے وہ ہفتے والے دن 4 سے لے کے 6 تک 2 گھنٹے ہفتے میں ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کو تیار کریں. آپ کو موقع ملے خود تشریف لائیں. اگر بچہ عالم فاضل پڑھنا چاہتا ہے صبح 7 سے لے کے 1 بجے تک ان کو قرآن پاک کا ترجمہ، حدیث پاک کا ترجمہ، عربی گرامر، علم النحو، علم الصرف اور اس کے ساتھ سیرت کی کتابیں، سیرت صحابہ یہ چیزیں پڑھیں جاتی ہیں. اور پھر عصر کی نماز کے بعد جو سکول کی تعلیم کا سلیبس ہے وہ پڑھا دیا جاتا ہے. یہ کوئی ہمت کرے جوان تو میرے پاس سہولت موجود ہے. یہ جون کو ہماری کلاس شروع ہو گئی ہے. آپ اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جو بچے اسکول کالج میں جا کے ایف اے بی اے داخل ہوتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں 2-2 سال 4-4 سال کچھ ہاتھ نہیں پڑتا، کچھ پتہ نہیں پڑتا، ان کو ہمارے پاس لائیں تو ان شاء اللہ آپ کو 1 سال بعد اچھی کارکردگی کی رپورٹ دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو ہاں